پیغمبروں کی تکلیفیں ایک طرف، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک طرف۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کو تکلیفیں کس بات سے اٹھانی پڑی، اور آج تک اللہ کے رسول کے دشمن جو اس وقت بھی حضور کے خاکے بنا رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کے کارٹون شائع کرتے ہیں، جھوٹے نبی پیدا کرتے ہیں، آخر انہیں حضور سے دشمنی کیا تھی؟ انسانی فطرت ہے، مجھے کسی آدمی کا چہرہ پسند نہیں ہے، میں اس بنیاد پہ کسی سے نفرت کرتا ہوں۔ عرب کے، عجم کے، اپنے اور پرائے اس بات کو مانتے تھے کہ جو حسن اللہ نے میرے آقا کو دیا تھا، نہ اس سے پہلے کسی کو وہ حسن ملا، نہ اس کے بعد کسی کو وہ حسن ملے گا۔ لوگ تو آپ کے چہرے دیکھ کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ کا چہرہ دیکھ کے وہ کہتے تھے یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا دشمنی تھی؟ آپ کی داڑھی سے بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، داڑھی عرب کا کلچر تھا۔ یاد رکھیے گا، عرب کے اندر بغیر داڑھی کے کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا، وہ چاہے یہودی تھا، وہ چاہے عیسائی تھا، وہ چاہے مشرک تھا، وہ چاہے مسلمان تھا، داڑھی سب رکھتے تھے۔ اس لیے داڑھی کا جھگڑا بھی نہیں تھا کہ اس نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے، جھگڑا پگڑی کا بھی نہیں تھا۔ پگڑی بھی عرب کا کلچر تھا، یہودی، عیسائی، مشرک، مسلمان سب عمامہ باندھتے تھے، پگڑیاں پہنتے تھے، مختلف رنگوں کی پہنتے تھے۔ جھگڑا پگڑی کا بھی نہیں تھا، جھگڑا اس بات کا بھی نہیں تھا کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، وہ تو آفر کرتے تھے۔ بلکہ حضور جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو بڑے سے بڑا دشمن آپ کو ابو جہل ہے، وہ بھی رات کو چھپ کے آپ کا قرآن سنتا تھا۔ انہیں اس بات سے کوئی تکلیف نہیں تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیوں پڑھتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ انہیں قرآن سے بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، انہیں حضور کی ذات سے بھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہماری دشمنی اپنی جگہ، لیکن اس دشمنی کے عالم میں بھی اگر ہم اپنی امانت کی حفاظت سمجھتے ہیں تو اب محمد بن عبداللہ ہی اس کی حفاظت کر سکتا۔ پھر کس بات کی دشمنی تھی؟ ایک انسان امانت دار بھی ہے، با وفا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، اس کی نماز سے بھی کوئی اختلاف نہیں، اس کے روزے سے بھی کوئی اختلاف نہیں، تو پھر یہ روزانہ میرے نبی کو پتھر کس بات کے پڑتے تھے؟ یہ گالیاں کس بات کی نوازی جاتی تھی؟ یہ گندگی کے ڈھیر کیوں پھینکے جاتے تھے؟ یہ دو بیٹیوں کو طلاقیں کس بنیاد پہ دی گئیں؟ یہ بیوی پہ تہمت کس بنیاد پہ لگی؟ یہ مکہ کی زمین سے کیوں نکالا گیا؟ یہ قتل کی سازشیں کیوں کی گئیں؟ یہ اوجڑیاں آپ کے اوپر کیوں پھینکی گئی؟ یہ شاعر اور مجنون کے لقب کیوں بنائے گئے؟ یہ مسیلمہ کذاب سے لے کے مرزا غلام احمد قادیانی تک جھوٹے نبی کیوں بھیجے گئے اور پیدا کیے گئے؟ کیا دشمنی تھی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں انہیں دشمنی کیا تھی۔ ہمارا ایک جاہل، پڑھا لکھا جاہل وزیر بھی رہا ہے، خارجہ کا وزیر بھی رہا ہے، داخلہ کا وزیر بھی رہا ہے، پیٹرولیم کا وزیر بھی رہا ہے، بڑی تعلیم ہے اس کے پاس۔ وہ جاہل اسمبلی کے اندر خطاب کرتا ہے اور خطاب کر کے وہ جاہل کہتا ہے کسی دین کو کسی دین پہ فوقیت نہیں ہے، سارے دین برابر ہیں، اسلام اور عیسائیت میں کوئی فرق نہیں ہے، اسلام اور یہودیت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے میں
2 سال پہلے چرچ کے اندر میں نے عید پڑھی ہے۔ وہ جاہل آدمی قرآن کی نص کی گستاخی کر رہا ہے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور سارے جھوٹے دینوں سے بڑھ کر سب سے اوپر کسی دین کو فوقیت ہے تو وہ اسلام ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، آیا آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی کیوں آئے تھے؟ یاد رکھنا یہ سبق، کسی کافر سے ملاقات ہو جائے تو اسے بتا دینا، اپنے بچوں کو یہ بتانا کہ اللہ کے رسول کیوں آئے تھے۔ اپنے بچوں کو صرف یہ نہ بتانا کہ اللہ کے رسول تمہیں سنی اور وہابی بنانے آئے تھے، دیوبندی اور بریلوی بنانے آئے تھے، تمہاری پگڑی سفید اور سبز پہنانے کے لیے آئے تھے، داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے یہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ یہ نہ بتانا اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو وہی بتانا جو قرآن بتا رہا ہے کہ میں نے نبی کو کیوں بھیجا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، میں نے اپنے نبی کو ایک ہدایت دے کر بھیجی قرآن کی صورت میں، ودین الحق، اور سچا دین دے کے بھیجا۔ کون سا؟ اسلام۔ کیوں یہ دین دے کے بھیجا؟ یہ دین صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ مسجد کے اندر آپ نے نماز پڑھا لینی ہے، یہ دین صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ کسی شادی پہ آپ نے نکاح کا خطبہ دے دینا ہے، یہ دین اس وجہ سے بھی نہیں آیا تھا کہ صرف آپ نے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ اور کلہانی کر دینی ہے، یہ دین تو اس لیے آیا تھا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس دین کو سارے دینوں کے اوپر غالب کرنا ہے۔ کل بھی کافر کی یہی دشمنی تھی، آج بھی کافر کی یہی دشمنی ہے۔ انہیں میری نبی کی مسجد سے کوئی اختلاف نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں، یہاں پاکستان کے مولوی صاحب کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ 10,000 روپے ہوگی، اور جو اس کی عزت ہم کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، عرب کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں خوبصورت مسجدیں، علماء کی، ائمہ کی پرکشش تنخواہیں، ان کا پورا پروٹوکول ہوتا ہے، لاکھوں روپے تنخواہیں ملتی ہیں، اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسجد نہ ہو، جہاں مدرسہ نہ ہو، جہاں خانقاہ نہ ہو۔ دشمن کو ہماری مسجد، ہمارے مدرسے اور ہمارے خانقاہ سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دشمن کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ سنی ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور قبر میں سنتے ہیں یا نہیں سنتے، دشمن کو یہ کوئی سروکار نہیں ہے۔ دشمن کو صرف ایک تکلیف ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، کہ یہ دین غالب نہ آئے، یہ دین مسجد تک رہے، دشمن کو قبول ہے، یہ دین مدرسے تک رہے، دشمن کو قبول ہے، یہ دین مولوی تک رہے، یہ دشمن کو قبول ہے، یہ دین خانقاہوں تک رہے، دشمن کو قبول ہے، یہ دین نماز اور روزے تک رہے، دشمن کو قبول ہے، یہ دین جنازے اور نکاح تک رہے، دشمن کو قبول ہے، لیکن یہ دین عدالتوں کے اندر آ جائے، دشمن کو یہ قبول نہیں۔ یہ دین اسمبلیوں کے اندر چلا جائے، دشمن کو یہ قبول نہیں۔ یہ دین معاشرت اور معیشت میں غالب آ جائے، دشمن کو یہ قبول نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے میں نے تو اپنے پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، میرے پیغمبر اس دین کو تو نے غالب کرنا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرکوں کو اچھی نہ لگے۔ کیا مطلب؟ قرآن نے وضاحت کر دی ہے، میرے پیغمبر
یہ مشرک اگر تمہارے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے، تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تمہارے ساتھ نفرت کریں گے، تمہارے کارٹون اور خاکے بنائیں گے، جھوٹے نبی بھیجیں گے، تو وجہ ایک ہی ہوگی کہ تم دین کو غالب کرنا چاہتے ہو۔ وہ تو کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے خداؤں کی عبادت ایک دن ہم کر لیتے ہیں، ایک دن تم ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو۔ وہ تو کہتے تھے کمپرومائز کر لو، تمہاری نمازوں میں ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، تمہاری تلاوت میں ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، تمہاری داڑھی اور پگڑی میں ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اسلام کے قانون اور نظام کی بات کرو گے تو ہماری تمہاری جنگ ہوگی۔ 23 سال میرے نبی نے اس دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، جس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، جس کی ہمیں ذرا پرواہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، حضور سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹیوں میں فاطمہ سے کرتے تھے۔ جب سفر پہ جاتے فاطمہ کو مل کے جاتے، جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے فاطمہ کو ملتے۔ فاطمہ ملنے کے لیے آتی رضی اللہ تعالی عنہا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، جس کے لیے دنیا کھڑی ہوتی تھی وہ فاطمہ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ چند قدم چلتے فاطمہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے آتے، چارپائی پہ پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے۔ کتنی محبت تھی۔ آج بھی ایک سفر سے واپس آئے، جسم پہ کچھ زخم ہیں، سر غبار آلود ہے، اور اپنی بیٹی سے آ کے کہا میری بچی اپنے باپ کا سر تو صاف کر۔ اپنی گود میں بیٹی نے اپنے باپ کا سر رکھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آپ کے چہرے انور پہ کوئی گرم پانی کا قطرہ گرا ہے۔ نگاہ اٹھا کے دیکھی تو فاطمہ رو رہی ہے۔ بے چین ہو گئے، کہا میری بچی خیر ہے، کہیں فاقوں سے گھبرا تو نہیں گئی؟ کہا فاقوں کی تو عادت پڑ گئی ہے، گھبراؤں کیوں؟ کہا بیماریوں سے کہیں پریشان تو نہیں ہو گئی؟ کہا بیماری میری راہوں میں رکاوٹ نہیں ہے۔ کہا علی نے تو نہیں کچھ کہا؟ کہا علی سے بہتر تو ساتھی میرا کوئی نہیں ہے۔ تو کہا پھر رو کیوں رہی ہو؟ کہا رو اس لیے رہی ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے باپ کو اسی حالت میں دیکھ رہی ہوں۔ ایک دن پتہ چلتا ہے کہ میرے باپ کے اوپر کسی نے اوجڑی پھینک دی، جا فاطمہ اوجڑی اتار، اور دوسرے دن پتہ چلتا ہے تیرے باپ کو کسی نے آج پتھر مارے ہیں۔ پھر ایک دن خبر ملتی ہے کہ آج تیرے باپ کے سر پہ کسی عورت نے گندگی پھینک دی ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ آج تیرے باپ کی 2 بیٹیوں کو، یعنی تیری 2 بہنوں کو طلاقیں ہو گئی ہیں۔ پھر ایک دن پتہ چلتا ہے کہ تیری باپ کی بیوی پہ الزام لگ گیا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ تیرے باپ کو مکہ سے نکالا جا رہا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے تیرے باپ کے خلاف قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں تو جب سے پیدا ہوئی ہوں اپنے باپ کو اسی حالت میں دیکھ رہی ہوں۔ تو آج بے اختیار آنسو نکل گئے، برداشت نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو پھر بوسہ دیا، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی کو اپنی دعوت سمجھائی، پیغام سمجھایا، مشن سمجھایا، اور کہا فاطمہ اللہ نے تیرے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام ذمہ لگایا ہے، وہ کام جب تک نہیں ہوگا یہ ماریں تو میں نے کھانی ہیں، یہ گالیاں تو میں نے سننی ہیں، یہ پتھر تو مجھ پہ برستے رہیں گے، یہ الزامات تو مجھ پہ لگتے رہیں گے، یہ تکلیفیں تو آتی رہیں گی۔ اور وہ کام کیا ہے، وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن یہ ہے کہ میں نے اس دنیا پہ، پوری دنیا پہ اس دین کو، اسلام کو یا تو غالب کرنا ہے یا اسی راستے میں جان دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا۔
میرا تو کام ہی صرف یہ ہے کہ اس دین کو غالب کرنا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو غالب کرنا ہے، اور یہ دین غالب ہے۔ اور ہمارا ایک جاہل سیاستدان پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کسی دین میں کوئی دین میں فرق نہیں ہے، سارے دین برابر ہے، اسلام ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی غالب ہے، باقی تو ادیان باطلہ ہیں، باقی تو سارے جھوٹ ہیں۔ وہ کون سا دین ہے؟ عیسائیت بھی کوئی دین ہے، یہودیت بھی کوئی دین ہے، ہندو مت بھی کوئی دین ہے؟ دین ہے تو صرف اسلام ہے۔ اس اسلام کی دعوت کو پھیلانا، اس اسلام کی حفاظت کرنا، جس کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں نے قربانی دی، یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جتنی بچوں سے محبت کرتے ہو، جتنی بیوی سے محبت کرتے ہو، جتنی گھر سے محبت کرتے ہو، ان کی فکر ہوتی ہے کہ انہیں کچھ نہ ہو جائے، اتنی فکر اس دین کی بھی کرو، کیونکہ میرے اللہ کو اپنے دین سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اس نے اس دین کے لیے اس کو بھی 23 سال جس کے چہرے کی قسمیں اس نے کھائیں، جس کے زلفوں کی قسمیں اس نے کھائیں، جس کی نعت پورے قرآن کو بنا دیا، 23 سال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی دین کی حفاظت کرنے، اسے پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔